سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ حضرت وائل بن حجر نے میں مدینے چ آیا پیغمبر دے سارے صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا، اور آخری نماز وائل بن حجر نے نبی دے پیچھے پڑھی، جڑی آقا نے نماز مصلی تے بیٹھ کے پڑھائی ابو بکر نو، ابو بکر نے اگوں صحابہ نو پڑھائی۔ آندے ابو بکر دے نال میں کھڑا، سامنے نظر میری اللہ دے رسول دے اوتے پین رہی ہے۔ آندے نبی نے آخری نماز بھی پڑھائی، رفع الیدین کر کے پڑھائی۔ منسوخ کدو ہو گئی؟ دنیا دا کوئی محدث لائیے جن نے رفع الیدین دے ترکتے کوئی کتاب لکھی ہوئے، خدا دی قسم کھا کے کہنا ایک کتاب پیش کرو یوسف پسروری اپنے باپ دا نہیں ایک کتاب دے وچ اس مولوی نو 5 لاکھ روپیہ انعام نہ دے۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک حق اہل حدیث، شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، حافظ محمد یوسف پسروری صاحب ترکتے رفع الیدین، ترک رفع الیدین تے کتاب لکھی تے رفع الیدین دے ثبوت تے آؤ محدثین دیا کتاباں میں پیش کرنا۔ سب تو پہلی کتاب حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جزء رفع الیدین تے لکھی، جدے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے تھے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز تھی وہ پڑھی، اور وہ نماز وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری نماز میں بھی رفع الیدین کر رہے تھے۔ میں یہ کہوں گا کہ میرا مقصد کسی کی تردید کرنا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد حق کو سامنے لانا ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز تھی اس کے متعلق جتنی بھی روی خیرات میں حدیث کی کتب کے اندر حدیثیں موجود ہیں تمام تر حدیثوں کو سامنے لاؤں گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جی کوئی ایک محدث دکھا دے جس نے کتاب لکھی ہو ترک رفع الیدین پر، ہم وہ بھی آج دکھائیں گے۔ ہم کتاب دکھائیں گے، محدث کا نام بھی بتائیں گے، ٹائٹل بھی دکھائیں گے کہ ترک رفع الیدین پر جو ہے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں گا، آپ خود سوچ لینا، دیکھ لینا کہ کیا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز کے متعلق حدیثیں موجود ہیں ان میں رفع الیدین کا ذکر ہے یا نہیں۔ بالکل آپ کے سامنے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز، آپ کی وصال جب ہوا تو آپ نے جو آخری نماز پڑھی اس کے متعلق بخاری شریف کے اندر 17 حدیثیں ہیں، 17 حدیثیں، 17 ورسز ان بخاری شریف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھی اس کے متعلق بخاری کے اندر 17 حدیثیں ہیں، اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر 14 حدیثیں ہیں جن میں حضور کی آخری نماز کا ذکر ہے۔ اسی طرح مسلم شریف، ترمذی، نسائی، دارمی شریف، موطا امام مالک اور دیگر کتب کو ملا کر کے 43 حدیثیں مجھے ملی، 43 حدیثیں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کا ذکر ہے۔ اور ان 43 حدیثوں میں، اور بخاری، مسلم، ترمذی، ساری کتب حدیث بربلا کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو تحقیق کا شوق ہو تو وہ بشک تحقیق کرتا رہے، کتابیں گھڑتا رہے۔ اگر کسی ایک کتب حدیث کے اندر کوئی ایک حدیث دکھاؤ، حضور کی تمام تر
وہ حدیثیں 43 حدیثیں جن میں حضور کی آخری نماز کا ذکر ہے، ان میں سے نہ کسی حدیث میں وائل بن حجر کا ذکر ہے اور نہ ہی رفع الیدین کا ذکر ہے۔ بربلا کیا رہا ہوں، یہ ایک دعوت سمجھ لے آپ، کوئی ایک حدیث لے آؤ کہیں سے جس میں حضور کی آخری نماز کا ذکر ہو اور اس میں وائل بن حجر بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا ذکر ہو اور اس میں رفع الیدین کا بھی ذکر ہو۔ 39 حدیثیں ہیں مسند امام احمد بن حنبل میں جن میں وائل بن حجر کا ذکر ہے۔ ٹوٹل پوری مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے آپ، امام احمد بن حنبل کی المسند دیکھیے آپ، پوری المسند کے اندر ایک کم 39 حدیثیں ایسی ہیں جن میں ذکر ہے وائل بن حجر کا، اور کسی ایک حدیث میں جن میں وائل بن حجر کا ذکر ہے نہ حضور کی آخری نماز کا ذکر ہے نہ رفع الیدین کا ذکر ہے۔ برملا کہہ رہا ہوں، کوئی ایک حدیث دکھا دے مجھے، ضعیف ہی ہو، سند ضعیف لے آئے، سند کی بات نہیں کرتا، ضعیف روایت کی کوئی ایک لے آئے۔ اب جو بخاری شریف میں اندر حدیثیں ہیں ان کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ اب ساری حدیث تو پڑھی نہیں جا سکتی، حوالہ جات دے دوں گا، باقی آپ کو تحقیق کر لیں۔ میں ایک آدھ روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور دکھا دیتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 673 673 نمبر حدیث کے اندر حضور کی آخری نماز کا ذکر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 137 بخاری شریف۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور کا وصال جب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہو گئے اور اس بیماری میں حضور کا وصال ہوا تو حضرت بلال نے حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر سے کہو اے بلال کہ وہ نماز پڑھائیں، یا آخری نماز کی بات کر رہا ہوں کہ کس کو کہیں، ابو بکر صدیق کو کہیں کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانا شروع کی۔ حضور کی کچھ طبیعت بہتر آپ کو محسوس ہوئی تو آپ باہر تشریف لے آئے۔ جب ابو بکر صدیق کو اور تمام صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضور کی تشریف آوری ہو گئی ہے تو صحابہ کرام نے تکبیر بلند کی۔ ایک روایت میں ہے، مختلف روایتیں 17 روایتیں اسی اسناد بخاری میں، اور تکبیر بلند کی تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے اشارہ فرما دیا اے ابو بکر صدیق آپ کھڑے رہیں۔ پھر جا کر ابو بکر صدیق کی دائیں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجلسا بیٹھ گئے، فجلسا حضور بیٹھ گئے کدھر، ابو بکر صدیق کی دائیں طرف۔ جب بیٹھ گئے تو اب معاملہ کیا تھا کہ ابو بکر صدیق حضور کی اتباع کر رہے تھے، پیروی کر رہے تھے۔ حضور نے وہاں سے قرات شروع کی جہاں سے ابو بکر صدیق نے چھوڑی تھی۔ اب جب حضور سجدے کو جاتے، رکوع کرتے تو حضور جب اللہ اکبر کہتے تو وہی تکبیر پیچھے صدیق اکبر اونچی آواز میں کہتے اور لوگ ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے۔ حضور کی پیروی ابو بکر صدیق کر رہے تھے اور ابو بکر صدیق کی پیروی تمام پیچھے مقتدی کر رہے تھے۔ اس طرح کی یہ نماز ہوئی۔ اس نماز کے اندر یہ حضور کی آخری نماز تھی، نہ وائل بن حجر کا ذکر ہے نہ ہی رفع الیدین کا ذکر ہے۔ آج اسی طرح بخاری کی 712 میں یہ واقعہ موجود ہے، 713 میں موجود ہے، دیگر اسی طرح مختلف حدیث کے اندر حضور کی اس آخری نماز کا ذکر ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ 1235 نمبر حدیث، جس بیماری کے اندر حضور کا وصال ہوا اس بیماری میں حضور نے جو آخری نماز ادا کی، یہاں لفظ موجود ہے کہ حضور نے جب آخری نماز ادا کی۔ بخاری یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1235 ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی نہ وائل بن حجر کا ذکر ہے اور نہ ہی رفع الیدین کا ذکر ہے۔
मसलन इमाम अहमद बिन हंबल में भी वही लफ्ज मौजूद है। हाज़िल क़ियास, जहां जहां भी हुजूर की आखिरी विसाल वाली नमाज का जिक्र मिलता है वहां ना वाइल बिन हुजर का जिक्र है और ना ही रफ़अ यदैन का जिक्र है। अब उस रवायत तरफ आ जाते हैं जिस रवायत को मौसूफ पेश कर रहे थे और उस हदीस का थोड़ा सा टुकड़ा जोड़ा इस हुजूर की आखिरी नमाज के साथ वाली रवायत के साथ और अपनी नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक झूठ बांधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर और वाइल बिन हुजर की तरफ। ये झूठ है और मैं बरमला कह रहा हूं ये झूठ है। अबू दाऊद के अंदर वो रवायत मौजूद है जिसमें वाइल बिन हुजर की रवायत मौजूद है जिसमें वो कह रहे थे, वाइल बिन हुजर ने कहा कि मैंने देखा कि चादरों के नीचे रफ़अ यदैन कर रहे थे। हालांकि वो रवायत क्या है, अबू दाऊद में 726 और 727 दोनों एक ही तुर्क के और एक ही मतन के साथ रवायत मौजूद है। कहा कि मैंने मस्जिद नबी में नमाज पढ़ी और फिर सहाबा इकराम को देखा और फिर जब दोबारा आया तो फिर मैंने नमाज पढ़ी तो मैंने देखा सहाबा इकराम मोटी मोटी चादरों के नीचे अपने हाथों को हरकत दे रहे थे कि ये तहर्रकु ऐदीहिम, और तो हाथों को हरकत देते थे। पूरी रवायत आपके सामने नजर आ रही है, इसमें लफ्ज है यतहर्रकु ऐदीहिम, हाथों की हरकत का जिक्र है कि इससे मुराद जो उलमा और मुहक्किकीन ने लिया इसका मतलब ये है कि जब वो चादर ओढ़ कर भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। चादर ओढ़ी हुई हो, चादर के नीचे आप हाथ बांध ले और चादर के अंदर से ही आप रुकू पे जाएं और चादर के अंदर से ही आप सुजूद में जाएं तो इसमें कोई हद नहीं है। तो इस हदीस में जिक्र है यतहर्रकु ऐदीहिम, अपने हाथों की हरकत का जिक्र है, ना कि रफ़अ यदैन का जिक्र है। ठीक है, यहां रफ़अ यदैन का जिक्र नहीं है, बल्कि फरमाया कि वो जो है अपनी चादर के अंदर ही हरकत दिया करते थे। तो ये सही हदीस इब्न माजा की, अबी दाऊद की, सुनन अबी दाऊद की रवायत है और 726 और 27 दोनों में एक ही मतन है, आप देख सकते हैं ये भी। तो नाज़रीन, ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई कि जो एतराज़ात किए गए हुजूर की विसाल के दिनों में जो हुजूर ने आखिरी नमाज पढ़ी उसमें ना रफ़अ यदैन का जिक्र है ना वाइल बिन हुजर का जिक्र है। अब आते हैं जुज़ रफ़अ यदैन की तरफ। नाज़रीन, अगर मैं कहूं कि या मोहम्मद का नारा लगाना जायज है तो मसूद कहेंगे जी दलील दें, तो मैं दलील देता हूं जी, ये है अल-अदब अल-मुफ़रद। अब बात बड़े समझने की है, ये है अल-अदब अल-मुफ़रद, लिखी किसने? इमाम बुखारी ने। इमाम बुखारी की किताब क्या है? अल-अदब अल-मुफ़रद। इस किताब के अंदर आप अगर देखें, बाब है बाब मा यकूनु रजुलुन इज़ा खुदिरत रिजलुहु, जब पांव सुन हो जाए तो क्या किया जाए। ये बाब बांधा 438 नंबर बाब है, ये बाब का नंबर है 438 और हदीस नंबर है 993। इसमें है कि अब्दुल रहमान बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का पांव सुन हो गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर का पांव सुन हो गया तो एक शख्स ने मशवरा दिया कि किसी प्यारे को याद करो, पांव ठीक हो जाएगा। तो आपने कहा उज़कुर अहब्बिल लिन्नासि अलैहि, किसी ने कहा कि उसका जिक्र करें जो आपको बहुत, जिसे आप मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि या मुहम्मदो, फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इमाम बुखारी इस रवायत को लिखा कि साहबी रसूल और अब्दुल्लाह इब्न उमर ने ये नारा लगाया या मुहम्मदो, पांव सुन हो गया, हुजूर को पुकारा। अब मसूद कहेंगे जी हमें बुखारी के नाम को नहीं देखना, किताब तो इमाम बुखारी की है, हम मानते हैं, लेकिन हमने इमाम बुखारी को तो नहीं देखना, हमने इमाम बुखारी की किताब में मौजूद रवायत को देखना है कि वो सही है या ज़ईफ है। हम उस रवायत की सनद को देखेंगे। इमाम बुखारी हमारे लिए सनद है, लेकिन उनकी किताबों में मौजूद उनकी रवायात की सनद देखी जाएगी, इमाम बुखारी का नाम नहीं देखा जाएगा, असूल हदीस देखा जाएगा। ये मुझे मशवरा दिया जाएगा। अब अगर हम सोचें और देखें, यही कानून हम लागू करें जुज़ रफ़अ यदैन पर।
الادب المفرد بھی امام بخاری کی کتاب، صحیح بخاری بھی امام بخاری کی کتاب، جز رفع یدین بھی امام بخاری کی کتاب، لیکن اب کتاب امام بخاری کی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو میں کہتا ہوں جناب، تو میں یہ کہتا ہوں اب جز رفع یدین کی طرف آ جائیں۔ جز رفع یدین کو صرف یہ نہ دیکھیں امام بخاری کی کتاب ہے، بلکہ اس میں دیکھیں حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ ناظرین انصاف کیجیے گا، پوری جز رفع یدین میں 122 حدیثیں ہیں۔ کتنی؟ 122۔ اب 122 میں سے 2 درجن حدیثیں وہ ہیں جن کو امام بخاری کی جز رفع یدین میں 122 حدیثوں میں سے 2 درجن حدیثیں وہ ہیں کہ جن کو علماء غیر مقلدین جو کہ اہل حدیث حضرات ہیں، جو رفع یدین کرتی ہیں، جو اس کی قائل ہیں، انہی کے ائمہ نے ان کو ضعیف قرار دیا ہے۔ زبیر احمد ضعیف صاحب نے، ناصر الدین البانی صاحب نے ان روایات کو ضعیف قرار دیا۔ 2 درجن وہ روایات ہیں، صرف ان کی بات کر رہا ہوں۔ جو رفع یدین میں 24 حدیثیں وہ ہیں جن کو امام غیر مقلدین اور حدیث اور رفع یدین کرنے والوں کے جو امام ہیں انہوں نے ہی ضعیف قرار دیا۔ اب میں دکھاتا نہیں ہوں، صرف میں نمبر بتا دیتا ہوں، آپ خود تحقیق کر لیں۔ زبیر احمد ضعیف کی میرے پاس موجود ہے تخریج اس الادب المفرد کی۔ انہوں نے کہا کہ حدیث نمبر 35 ضعیف ہے، حدیث نمبر جز رفع یدین میں حدیث نمبر 36 ضعیف ہے، حدیث نمبر 41 ضعیف ہے، 55 ضعیف ہے، 57 ضعیف ہے، 63 ضعیف ہے، 64 ضعیف ہے، 68 ضعیف ہے، 70 ضعیف ہے، حدیث نمبر 82 بھی ضعیف ہے، حدیث نمبر 86 ضعیف ہے، حدیث نمبر 88 ضعیف ہے۔ دیکھیں آپ جز رفع یدین کی وہ حدیثیں جن کو ان کی علماء نے ضعیف قرار دیا، میں ان کا نام صرف لے رہا ہوں، باقی کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھیں آپ حدیث نمبر 57، 93، 97، 98، 99، 103، 107، 113، 115، 117، 119، 120۔ 122 حدیثوں میں سے یہ 24 حدیثیں جو ہے نا زبیر احمد ضعیف اور ناصر الدین البانی کے نزدیک ضعیف ہیں۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب یہ ضعیف قرار دی گئی ہیں، بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 35 میں کہتے ہیں یزید بن ابی زیاد یہ ضعیف راوی ہے۔ حدیث نمبر 36 میں کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الرحمن ابی لیلا یہ جو ہے ضعیف راوی ہے، اور اس کی طرف نویلا حدیث نمبر 37 جو ہے وہ جو ہے صحیح حدیث ہے کس کتاب میں، اور وہ کہاں لے گئے ہیں جس میں حضور نے فرمایا کہ کیا تم گھوڑوں کی دمبوں کی طرح یہ رفع یدین کرتے ہو؟ یہ نہ کرو، اس کرو بصلاح، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو یہ تو ہے ہی ترک رفع یدین پر۔ حدیث نمبر 41 میں حشام بن حسان مدلس ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث بھی اصول غیر مقلدین اور حدیث اماموں کے نزدیک ضعیف ہے۔ اب چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، 2 مثالیں دیتا ہوں کہ جز رفع یدین جو ہے یہ ٹوٹل یہ جو کتاب ہے یہ بلندہ ہے ضعیف حدیثوں کا، سارے اس میں کئی حدیثیں ضعیف ہے، بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ حدیث نمبر 62 ہے میرے پاس۔ اب یہ دیکھیں اس کو ضعیف قرار نہیں دیا، اس کو زبیر احمد ضعیف نے ضعیف قرار نہیں دیا، حالانکہ یہ ضعیف ہے اور شدید ضعیف ہے۔ کیسے؟ وقال جریر عن لیث عن عطار ومجاہد انہما، اس میں وقال جریر ابن لیث یہ راوی ہے، یہ سند کے شروع میں وقال جریر ابن لیث، بخاری کہتے ہیں مجھے جریر نے کہا اور انہوں نے لیث سے سنا۔ اب یہ سنے میری بات کہ یہ جو جریر ہے امام بخاری جو ہے پیدا ہوتے ہیں 194 میں، 194 ہجری میں، امام بخاری کب پیدا ہوئی؟ 194 ہجری میں، جبکہ جریر 170 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں۔ جو جریر ہیں وہ 170 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، جبکہ امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، اور امام بخاری کہتے ہیں میں نے سنا جریر سے، جو امام بخاری کے پیدا ہونے سے 20-25 سال پہلے فوت ہو چکا شخص، اس سے امام بخاری کی ملاقات نہیں تو وہ حدیث ضعیف کیسے؟ شدید قسم کی ضعیف روایت ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ اگلی روایت
آپ دیکھیں حدیث نمبر 63 ہے، ان لیس ان ابن عمر، امام بخاری کہتے ہیں میں نے لیس سے سنا اور لیس نے ابن عمر سے روایت کیا. تو لیس جو ہے 148 میں فوت ہو جاتے ہیں ہجری میں، 148 ہجری میں فوت ہو جاتے ہیں، جبکہ امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں. ایک شخص جو جب لیس فوت ہوا تب پیدا ہی نہیں ہوا تو اس نے سن کیسے لیا؟ لہذا اصول محدثین پر یہ روایت 63 بھی شدید ضعیف ہے. اسی طرح حدیث نمبر 67 اور آگے بشمار روایات موجود ہیں، لیکن میں آخری یہ مثال دیتا ہوں. وقال وکی ان ربی، امام بخاری کہتے ہیں میں نے وکی سے سنا، اور وکی نے کہا، اور وکی کہتے ہیں میں نے ربی سے سنا. جو وکی ہے وہ 196 میں فوت ہوتے ہیں، جبکہ امام بخاری 194 میں پیدا ہوتے ہیں. تو 2 سال امام بخاری کو پیدا ہوئے، 2 سال ہوئے تھے، تو 2 سال کے اندر امام بخاری نے کیسے سن لیا؟ لہذا یہ شدید ضعیف ہے روایات. تو لہذا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ جو جز رفع دین ہے اس میں تو ضعیف روایات بھری پڑی ہوئی ہیں. ہم نے امام بخاری کا نام نہیں دیکھنا بلکہ اصول محدثین کو دیکھنا ہے. کیا امام بخاری کی شرائط پر یہ حدیثیں صحیح ہیں؟ نہیں، ضعیف ہیں. اگلی بات میں 1-2 باتیں کر دوں. سنن نسائی میں رفع دین کے متعلق 1184 نمبر حدیث ہے سنن نسائی کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں قال خرج علینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ فقال ما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، ہم نماز پڑھ رہے تھے، حضور داخل ہوئے تو حضور نے دیکھا ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز کے اندر جب ہاتھوں کے رفع دین کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا جی کیا کر رہے ہو؟ اور فرمایا کہ اس کو اس طرح نہ کرو، بلکہ کیا کہا کہ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. یہ تو حضور نے رفع دین کرتے ہوئے یہ منع فرمایا. تو یہ حدیث نمبر 1184 ہے سنن نسائی کے اندر. کہتی ہے کہ یہ دونوں حدیثیں 1184 نمبر جو نسائی کی حدیث ہے جس میں حضور داخل ہوئے، حضور نے دیکھا رفع دین کر رہے تھے، حضور نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی تائید میں ایک اور حدیث ہے، یہ 1185 نمبر حدیث، یہ 84 ہے اور اگلی 85 ہے. اس میں بھی سمرہ جابر بن سمرہ کہتے ہیں حضور کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے جب دیکھا کہ ہم سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو حضور نے کہا کہ یہ سلام کے بعد تم جو رفع دین کرتے ہو یہ نہ کرو، اسکنوا فی الصلاۃ کرو. تو میں یہ کہتا ہوں بھائی نہیں، وہ حدیث بے شک راوی ایک ہے لیکن حدیث کے متن الگ ہیں. اس حدیث سے یہ حدیث اس کی تائید میں نہیں ہے. کیوں؟ پہلی بات یہ ہے جو 1184 نمبر حدیث ہے اس کے اندر جابر بن سمرہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے تو حضور داخل ہوئے، حضور کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے بلکہ حضور بیت سے آئے اور حضور نے ہمیں کہا کہ رفع دین نہ کرو. پھر یہ جو دوسری روایت ہے اس میں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے کہا کہ سلام کے وقت جو تم رفع دین کرتے ہو اس کو ترک کر دو، تو ہم نے ترک کر دیا. تو وہ سلام والی روایت الگ ہے، یہ رفع دین والی روایت الگ ہے. دعا ہے رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. ہاں ایک بات رہ گئی، وہ یہ کہ محدث کی کتاب، اور دعویٰ یہ تھا کہ اگر میں کوئی ایک کتاب دکھا دوں تو میں اپنے باپ کا نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جناب 5 لاکھ روپیہ انعام. میں خیر اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن محدث کی کتاب سنیں، کشف الرین فی مسئلہ تو رفع دین، کتاب کا نام کشف الرین فی مسئلہ رفع دین. 1104 ہجری میں پیدا ہونے والے محدث جن کا نام تھا محمد بن ہاشم غفور، مولانا غفور محمد بن ہاشم، بہت بڑے محدث گزرے. 1104 ہجری میں امام ملا علی قاری کے دور کے بعد کی بات ہے اور امام شاہ ولی اللہ محدثی کے دور کے بعد ہے. تو کشف الرین انہوں نے پوری کتاب لکھی تھی مسئلہ رفع دین، ترک رفع دین پر، آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اب اگلی بات میں نہیں کرتا کہ ایک محدث کی کتاب دکھا دیں تو میں کیا ہوں، میں بات نہیں کرتا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ نے حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.